بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں بھائی پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صلی اللہ آواز گھٹ آندی تھوڑی جموں والے کی گل ہے۔ صلی اللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں، شہزادے 2 لاکھ دینار کے کپڑے سلتے ہیں یمن میں، کئی بار شام میں وہ جوڑا سل کے آتا ہے تو پہنتے ہیں۔ بچپن بڑے نازوں نخروں میں گزرا ہے، گھر میں سامان بڑا قیمتی استعمال کرتے ہیں کیونکہ باپ بہت بڑا جاگیردار تھا، کاروبار بہت بڑا تھا۔ اچانک ایک دن پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا مصعب نے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ ادھر سارے مکے کے لوگ جتنے چودھری تھے مکے کے بڑے بڑے اس وقت کے، وہ پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہیں۔ اب یہ جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، چچا کو پتہ لگا کیونکہ باپ کے انتقال کے بعد چچا وارث تھا، کاروبار بھی چچا کے پاس تھا، گھر بھی چچا کے اختیار میں تھا۔ جب چچا کو پتہ لگا کہ اچھا میرے بھتیجے نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ان کی وفاداری کا اعلان کر لیا، وعدہ کر لیا، تو جب یہ گھر پہ آئے تو چچا نے کہا کہ بھائی مجھے پتہ لگا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، ان کا ساتھی بن گیا۔ ہاں جی الحمدللہ میں ان کا ساتھی بن گیا ہوں۔ کہنے لگا اچھا پھر سن لے، اگر تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑے گا تو باپ کی جائیداد میں سے تیرا حصہ بھی آج سے ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار لوگوں کو کس سے ہوتا ہے؟ ابن صفی کا ایک شعر مجھے یاد ہے، میں نے بچپن میں پڑھا، اس نے کہا تھک ہار کے آخر ہم نے اب یہ تسلیم کیا ہے، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ انسان جو ہے جب ملک سے باہر ہوتا ہے اپنے ملک کی بات کرتا ہے، جب ملک میں ہوتا ہے اپنے صوبے کی بات کرتا ہے، جب صوبے میں ہوتا ہے اپنے شہر کی بات کرتا ہے، جب شہر میں ہوتا ہے اپنے محلے کی بات کرتا ہے، جب محلے میں ہوتا ہے اپنے گھر کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب گھر میں ہوتا ہے کہتا میں ہی توڑے تو سب تو چنگا اور کوئی توڑے جی کام دا ہے نہیں ہے۔ حالات کے مطابق اس کی پسند بدلتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ دولت سب سے قیمتی شے ہے کائنات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اور مال کو بڑا قیمتی بنایا، اس لیے اب مصعب کے چچا کے دل میں ایک بات آئی کہ اگر میں اس کو یہ کہوں گا کہ جائیداد میں آج سے حصہ نہیں، محل میں رہنے کی اجازت نہیں، تم ہمارے نوکر استعمال نہیں کر سکتے، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، تو یہ جو شہزادوں کی طرح پلا ہے، یہ جو 2 لاکھ دینار کے کپڑے پہنتا ہے، یہ فوراً ڈر جائے گا اور یہ کہے گا چچا جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔
لیکن یہ شعر اس نے جس نے کہا لوگوں کے لیے کہا کہ اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں. یہاں تو عشق اگر سچا کسی سے ہے تو صرف محمد الرسول اللہ سے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دیتے دولت، حصہ چھوڑ دیتے اپنے مال کا ہم. اب جب اتنی بات کہی تھی، کیونکہ جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے یا کسی عہدے پہ ہو، وہ جب سامنے سے کمزور آدمی کی طرف سے لالچ کے باوجود انکار سنتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں، مجھے دولت نہیں چاہیے، چچا کو غصہ آ گیا. کہنا اچھا یہ دونوں جیبیں کھنگال، جتنے ان میں دینار ہیں، جو اس میں سونا جواہرات ہے، وہ بھی تو ہمارے بھائی کا ہے، وہ بھی تو ہمارا مال ہے، ابھی خالی کر اپنی جیبیں ساری کی ساری یہاں پر. اب حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی جیبیں بھی خالی کر دیں. لیلا یار جو کچھ ہے وہ رسول اللہ تو قربان ہے. سنیں تاریخ کا یہ دردناک واقعہ، جب انہوں نے اپنی جیبیں بھی خالی کر دی تو ظالم چچا نے کہا اچھا مصعب یہ جو تو نے کپڑے پہن رکھے ہیں نا، یہ بھی تو ہمارے پیسے کے ہیں، یہ بھی تو اس باپ کے ہیں جس کا دین وہ نہیں ہے جو دین تو نے اختیار کیا. ان کپڑوں کو اتارو کیونکہ یہ کپڑے ہمارے پیسے کے ہیں. اس زمین و آسمان نے دیکھا کہ چچا نے اس شہزادے کے تمام کپڑے اور اس کو بالکل کپڑوں کے بغیر ننگا کر کے اس گھر سے باہر نکالا. وہ فوراً سیدھے اپنی ماں کے کمرے میں گئے. ماں نے جب اپنے جوان بچے کو بنا کپڑوں سے دیکھا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، پوچھا بیٹا یہ کیا بنی تیرے ساتھ؟ فرمایا چچا نے میرے کپڑے چھین لیے کہ تو محمد رسول اللہ کا ساتھی ہے، دولت چھین لی، مال میں سے حصہ چھین لیا. اے اماں تجھے یاد ہے جب میں پیدا ہوا تھا تو ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے مجھے لنگوٹ پہنایا تھا، آج مجھے ایک بار پھر وقت نے ننگا کر دیا، تو ہی مجھے کپڑے دے گی. عورتوں والے کپڑے پہن کے اس گھر سے نکلے ہیں جو ماں نے عطا کیے، لیکن محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا. محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی بوڑھی عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، ابو جہل نے اس کا سر پانی کے ڈول میں دے رکھا ہے اور بار بار پوچھتا ہے سمیہ اب بتا محمد رسول اللہ کو تم مانتی ہو یا تم ہمارے دین کو اختیار کرتی ہو؟ سمیہ نے جب سر باہر نکالا کہا اللہ احد کہ ابو جہل سن لے، اگر تو میری بوٹیاں بھی کتوں سے نچوا لے گا تو میں محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑنے والی نہیں. کیڑی سمیہ؟ پتا کچھ نہیں، وہ کچھ پتا کیڑی سمیہ نہیں پتا. او سمیہ جیڑی کی عمار دی ماں ہے، او سمیہ جیڑی کی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوج ہے. ایک پاسے سیدنا سمیہ نو بنیا، ایک پاسے خامد نو بنیا، تیجے پاسے پت نو بنیا، تے تینہ دے اتے تشدد کر کے پوچھیا کہ محمد رسول اللہ نو چھڑنا کہ نہیں چھڑنا. تینہ نے ایک کوئی گل کہی نہیں، محمد رسول اللہ دے نال جیڑا لڑ لگ گیا اے نہیں چھٹنا. صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، مدینہ المنورہ کے لیے نکلے ہجرت کے لیے چھپ کے، لیکن معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی بندہ مکے سے بھاگ کے مدینے جائے گا ہم واپس کریں گے. وہ چھپتے چھپاتے مدینے پہنچے. جس دن مدینے پہنچے پیروں میں سے زخم تھے، بازوؤں میں زخم تھے، خون رس رہا تھا. ابھی مسجد نبوی میں پہنچے، پیچھے ابو جہل کے سپاہی آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کوئی بندہ بھاگ کے آئے گا ہم واپس دیں گے. نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرے بیٹے تجھے واپس جانا پڑے گا، میرا دشمن کے ساتھ معاہدہ ہے. اور جب وہ سپاہی واپس لے کے چلے نا، انہوں نے تانا مارا اور کیوں؟ اور تیرے نبی نے رکھیا نہیں اپنے کول، تیرے نبی نے بچایا نہیں. اور فرمایا بدبختو چپ ہو جاؤ، آج میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ میرے نبی نے جو دشمن سے بھی وعدہ کیا وہ بدترین حالات میں اس وعدے کو بھی نبھاتے ہیں، اس وعدے کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبھاتے ہیں.
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے چچا ہیں، اور جب سود حرام نہیں ہوا تھا اس وقت ان کے پاس کاروبار تھا بڑا، ادھر آیت نازل ہوئی کہ ایسے سود لینا دینا حرام ہے، یہ انسانوں کا خون چوستا ہے، یہ بدترین بیماری ہے۔ اور ادھر چچا کا صبح کو دن تھا کہ جس دن 2 کروڑ دینار اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے کہا چچا یہ ہم کو چھوڑنا پڑے گا، اور کوئی ہوتا کہتا 1 دن آگے بڑھاؤ، 2 دن آگے بڑھاؤ، حکم نامہ آگے پیچھے کر لو۔ صحابہ نے کہا، رسول اللہ کے چچا نے کہا، اے محمد رسول اللہ آپ کے نام کے اوپر تو پوری جان قربان ہے، اس دولت کے تو کوئی معنی نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دوست ہیں، 16 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ امی خدیجہ الکبریٰ جس محلے میں رہتی وہ بھی اسی محلے کے رہنے والے، نبی علیہ السلام کے دوست بن گئے۔ اور لیکن جب دین کی تبلیغ شروع ہوئی، ایک دن پکڑ لیا ابو جہل نے، عتبہ نے، ابو لہب نے، امیہ نے، عبداللہ بن جدعان نے، اتنا مارا حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، لوگ اٹھا کے گھر پر لے کے گئے، ایک دن ہوش نہیں آیا، اور جب ہوش آتا ہے کیا پوچھتے ہیں ابو بکر؟ یہ نہیں پوچھتے مجھے مارا کس نے، یہ نہیں پوچھتے میری ہڈیاں کتنی ٹوٹی، یہ نہیں پوچھتے مجھے زخم کتنے آئے، یہ نہیں پوچھتے کتنی دیر بے ہوش رہا، یہ پوچھتے اماں جی اور میرے محمد الرسول اللہ کیسے ہیں، محمد الرسول اللہ کیسے؟ غار میں جب نبی علیہ السلام پہنچے ہیں ہجرت کے وقت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، آپ نے غار کی صفائی کی، غار کے تمام سوراخوں میں چادر پھاڑ کے رکھی، اور نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے آپ نے آرام فرمانا تھا، ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھا، اور ابو بکر نے ایک سوراخ باقی تھا، اس سوراخ پر اپنی ایڑی لگا دی۔ یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اسلام محمد رسول اللہ کی محبت پر قائم ہے، دین محمد رسول اللہ کے عشق پر قائم ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس میں محمد سے جگ میں اجالا کر دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے جب میں نے ایڑی لگائی نا، نبی علیہ السلام آرام فرمانے لگے، ادھر سے اسی سوراخ میں سانپ آ گیا یا بچھو آ گیا، اس نے ڈنک مارا سیدنا ابو بکر صدیق کو، اور جب ان کو تکلیف ہوئی، دیکھو عشق کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں، ابو بکر کے ڈنک لگا ٹانگ نہیں ہلاتے کہ مبادہ اگر میں اپنے جسم کو حرکت دوں گا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی۔ سانپ نے دوبارہ ڈنک مارا، انہوں نے پھر نہیں اپنا پیر ہلایا، سانپ نے تیسری مرتبہ ڈنک مارا، اس بار بھی پیر نہیں ہلایا، لیکن اس بار کیا ہوا، زہر چڑھتا گیا، اس سے درد بڑھتا گیا، اتنا درد بڑھا کہ درد کی شدت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چند آنسوؤں کے قطرے گرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جب وہ قطرے لگے، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، اور دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر نے جیڑی گل کہی نا وہ اپنے دل تے لکھو۔ سونیا نے پوچھا ابو بکر کی گل ہو گئی، اکھاں چ آنسو کیوں رو رہے ہو؟ کوئی اور ہوتا ہماری نماز میں تو مچھر آ جائے، مکھیاں آ جائیں تب ہل جاتی ہے، کوئی اور ہوتا کہ جی سانپ آ گیا، بچھو آ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ قربان جاؤں اس ماں کے لال پر، قربان جاؤں ان کے ماں باپ کے اوپر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ تاریخ اسلام کے سنہرے الفاظات ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میں ابو بکر بھی آپ پر قربان ہو جاؤں، یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ایڑی کے اوپر کسی جانور نے ڈنک مار دیا ہے۔ اپنی تکلیف بتانے سے پہلے رسول اللہ سے عشق کا اظہار ہے،
اپنی تکلیف بتانے سے پہلے محمد رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہے. اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کی دور میں حضرت ابو بکر صدیق کی وہ شہزادی جو غار تک کھانا پہنچانے جاتی ہے، ابو جہل مارتا ہے، کفار مکہ تشدد کرتے ہیں، پھر بھی محمد رسول اللہ کا پتہ نہیں معلوم کر پاتے. لیکن مار کھا کے جب وہ شہزادی گھر پہ آتی ہے، آ کے یہ نہیں کہتی میرے چوٹیں لگ گئی، آ کے یہ نہیں کہتی کہ میرے زخم ہو گیا، آ کے یہ رونا نہیں روتی کہ مجھے ابو جہل نے مارا، فوراً دوبارہ کھانا تیار کرتی ہے تاکہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، مسلمانوں کا امیر المومنین، لاکھوں مربع میل کا حکمران، جب مسلمانوں کے خلیفہ تھے نا، ہر سال مسجد نبوی کو بڑا کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے بھی اپنے دور میں بڑی کی، حضرت عمر نے بھی کی، حضرت عثمان نے بھی کی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وقت آیا تو جب اس کو تھوڑا بڑا کیا، آس پاس کے مکان ملائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد رسول اللہ کے چچا تھے، ان کا مکان مسجد نبوی کے سامنے آ گیا. اب جب بارش ہوتی تھی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ جو پتنالا لگا ہوا تھا، وہ پتنالے کا پانی جب سڑک پہ گرتا تھا، گلی میں گرتا تھا، تو کیچڑ کے چھینٹے لوگوں پر پڑتے. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، اور رسول اللہ کے چچا کے گھر کا پرنالا نظر نہیں آتا؟ پانی گرتا ہے، چھینٹے پڑتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا؟ عمر تو پھر عمر ہی تھے. فرمایا اچھا ایسی بات ہے؟ فرمایا ہاں امیر المومنین ایسی بات ہے. فرمایا جاؤ ابھی جا کے اکھاڑ دو اس پرنالے کو، اور گھر والوں کو کہنا کہ چھت کی 4 نکڑیں ہوتی ہیں، کسی اور نکڑ پہ لگا لیں. اب وہ گئے خادم، انہوں نے جا کے پرنالہ اکھاڑ دیا اور گھر والوں کو کہہ کے آئے کہ امیر المومنین نے کہا کہ چھت کے 4 نکڑیں ہوتی ہے، کسی اور طرف لگاؤ، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگوں نے کسی نے جا کے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ کے چچا، آپ کو پتہ لگا آپ کے گھر کا جو پرنالہ تھا عمر نے اکھڑوا دیا؟ اب یہ مسکرائے، فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا اکھڑوا دیا. جب نماز پڑھنے مسجد نبوی میں پہنچے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا. عمر رضی اللہ عنہ نے خود کہا نماز کے بعد کہ حضرت وہ آپ کے گھر کا جو پرنالہ تھا، جب بارش آتی تھی لوگوں کے چھینٹے پڑتے تھے، میں نے اس کو اکھڑوا دیا ہے. سنے رسول اللہ کے چچا نے کیا کہا؟ فرمایا عمر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پانی سے نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے ہیں؟ مجھے بھی پتا ہے کہ جب بارش آتی ہے پانی گرتا ہے، لوگوں کے کپڑوں پر چھینٹے پڑتے ہیں. لیکن عمر میں کیا کرتا، میں یہ گھر بنا رہا تھا، پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ اس گلی میں سے گزرے، مجھے دیکھا، چچا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا گھر بنا رہا ہوں. فرمایا چچا میں بھی کچھ کروں آپ کے لیے؟ فرمایا میں چھت ڈال رہا تھا عمر، محمد رسول اللہ تشریف لے آئے. فرمایا چچا میں بھی کچھ کروں گا. عمر یہ جو پرنالہ تو نے اکھڑوایا، یہ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیوست کیا تھا. عمر نے یہ بات سنی، لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. حضرت عباس کے بازو پکڑے، فرمایا یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی، آپ چلیں، عمر سواری بنے گا، عمر کا گھوڑا بناؤ. عمر کے کندھوں پر کھڑے ہو کے اس پرنالے کو پھر وہیں لگایا. فرمایا لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، عمر اسی طرف چلے گا جس طرف محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند نہیں ہوئے، نعرہ تکبیر. پیچھے والے لوگوں کی آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مجلس علماء و ائمہ جموں، تحریکات مفتی فیض الوحید. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی یہ جو زندگیاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولتے ہوئے نمونے ہیں، اور بلے شاہ نے کیا نا، اور نمے نمے نا یار بنائیے وانگ کمینے لوکا. جو یاری لگائی جاتی ہے نا، آپ کسی محلے میں رہتے ہو،
کل کو آپ کا بیٹا افسر لگ جائے, آپ وزیر بن جائے, آپ ایم پی ایم ایل اے بن جائے, آپ بڑے ڈگری ہولڈر بن جائے, آپ کاروباری بن جائے, آپ انڈسٹریلسٹ بن جائے, تو پھر آپ کہیں اور رہنے لگیں گے. تو پرانے محلے کے لوگ جب کبھی ملیں گے وہ کہیں گے خان صاحب, میاں صاحب, آپ نے مجھے پہچانا, ہم آپ کے پڑوسی ہوا کرتے تھے, ہم صبح کو اکٹھے دودھ لینے جاتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ سے جن لوگوں نے یاریاں لگائی تھی, انہوں نے مصیبت کے دور میں رسول اللہ کے ہاتھ پر لبیک کہا, انہوں نے پریشانی کے دور میں محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر لبیک کہا, انہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لبیک کہا جب مکے کے بڑے بڑے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کیا سی, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے چ ایک دن کیا سی کہ سونے ہو وہ تانوں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی یاد آندی ہے. فرمایا خدیجہ بڑی یاد آندی, تسی اکثر ادا ذکر کرتے ہو. محمد رسول اللہ خاموش ہو گئے, پھر اکھاں چ آنسو آ گئے. وہ فرمایا عائشہ میں خدیجہ کو اس لیے زیادہ یاد کرتا ہوں کہ جب مکہ پورا میرا دشمن تھا تو اس وقت میں خدیجۃ الکبریٰ تنہا میرے ساتھ تھی. اسلام کی آبیاری میں ان کی قربانیاں شامل ہیں. پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دوست ہیں, جتنے یار ہیں, ان کے جتنے عزیز ہیں, انہوں نے نمونہ کر کے ہمیں دکھایا کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو گزارنی کیسے ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. محمد رسول اللہ نے ایک دفعہ کہا کہ بیر رویا ایک کنواں ہے, اس کا پانی مجھے اچھا لگتا ہے. حضرت عثمان کنواں خریدنے کے لیے پہنچ گئے کہ میرے پیغمبر کو اس کنویں کا پانی اچھا لگتا ہے. یہودی بھی بڑا سمجھدار تھا, کہنے لگا میں پورا نہیں بیچتا, میں آدھا بیچوں گا. فرمایا اچھا آدھا کس طرح بیچے گا؟ کہنے لگا ایک دن میرا ایک دن تمہارا. حضرت نے سودا کر لیا, ان سے بڑا بزنس مین تو کوئی ہوا نہیں اب تک. فرمایا ٹھیک ہے آدھا دے دے, آدھے کا سودا کر لیا. یہودی پانی بیچنے لگا, جب ان کی باری آئی انہوں نے لکھ کے لگا دیا جیڑا مرضی آؤ فری پانی لے کے جاؤ. 4 دن میں آ گیا, کہتا باقی بھی آدھا تجھے ہی بیچنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کو کہتے ہیں. لکھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے, نبی علیہ السلام نے کسی اور صحابی کو کہا بھئی بیٹھ جا, لیکن دروازے پر جو چلے آ رہے تھے ایک دو وہ وہیں بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یہ تو نہیں پتا, اندر سے آواز آئی رسول اللہ کی کہ بیٹھ جاؤ, اس لیے جہاں کھڑے تھے وہیں پر بیٹھ گئے. آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں نا, آپ کو محبت ہے, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دین کی اتباع کرنا چاہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور عشق کا مظاہرہ کپڑوں سے نہیں ہوتا. عشق کا مظاہرہ صرف شکل بنانے سے نہیں ہوگا. جب تک آپ کا کردار نہ کہنے لگے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنائے گئے, کب؟ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی, عالم ارواح میں ان کے ختم نبوت کا حلف لیا گیا, لیکن جب دنیا میں تشریف لائے 40 سال کی زندگی گزارنے کے بعد مکے کے لوگوں کو جس دن بتانا تھا کہ میں رب کا رسول ہوں, ایک رب کی طرف بلانے آیا ہوں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات کہی ہے سنے. نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, محلے والوں کو اکٹھا کیا, شہر والوں کو اکٹھا کیا, دوستوں کو اکٹھا کیا, رشتہ داروں کو اکٹھا کیا, اور بڑی خوبصورت سی بات پوچھی کہ مکے والوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے. تے سب تو پہلی سیرت تا نبی علیہ السلام دی مکے دے غیر مسلمہ نے بیان کی تھی. عورتاں کھڑیاں ہوئیاں, سونیا تیرے ورگا حیا ورگا کوئی نہیں دیکھیا جنہیں کدی کسی دی بیٹی وال بیوی وال بچیاں وال آنکھ چاک کے نہیں دیکھیا. غریب کھڑے ہوئے, او سونیا تیرے ورگا سخی کوئی نہیں دیکھیا جڑا بنا کھانا کھلائے بھکھیا نو کرو واپس نہیں جان دیندا.
कारोबारी खड़े होए और सोने तेरे वर्गा ईमानदार कोई नहीं वेख्या कि जिहदे नाल मामला कीता ते 100% दुरुस्त होया, और दूसरे लोग खड़े होए कि ये तेरे वर्गा ईमानदार अमानत रखने वाला कोई नहीं देखा। जद भी कदी बाहर गए हाँ, तेरे कोल जो माल रख के गए हैं उदा ही वापस मिलिया है। पता ये लगा कि अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे उम्मती बनना है तो हमारा किरदार भी अच्छा, हमारा किरदार सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। अगर किरदार अच्छा नहीं है तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने के हकदार नहीं है। मैं मानता हूं कि आप लोगों को मसाइल की बहुत ज्यादा फिक्र है, मसलकों की बहुत ज्यादा फिक्र है। ठीक है, अपने मसलक पर रहना चाहिए, लेकिन दूसरे के मसलक को मत छेड़ें। ठीक है, दूसरे को मसलक को मत छेड़ें, लेकिन अपने किरदार को तो अपने मसलक के मुताबिक रसूलुल्लाह की इत्तिबा में लेके आए, अपने किरदार को तो लेके आए। अपने दिल पे ऊपर हाथ रख के पूछिए, नबी अलैहि सलाम ने क्या है ना कि मुनाफिक की अलामत है कि मुनाफिक जब भी बोलता है झूठ बोलता है, मुनाफिक अमानत में खयानत करता है, मुनाफिक चुगलखोर होता है। अपन लोगों नूं तां कही जाने कि फला आदमी मुनाफिक है, फला आदमी मुनाफिक है, लेकिन कभी हमने अपने दिल पर हाथ रख के पूछा क्या हम कहीं मुनाफिकत के जरासीम हमारे में तो नहीं पाए जाते? हम अपने ज़मीर को कभी अपने सामने लाते हैं? कभी पूछते हैं अपने दिल से कि तुम कहाँ हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे वफादार हो, ईमानदार हो कि नहीं हो? पूछा है कभी अपने दिल से? अगर आपने अपने दिल से नहीं पूछा, यकीनन आपका ईमान और हमारा ईमान अभी जुबानों पर टिका हुआ है। खुदा के लिए एक दफा दिल से तो पूछो कि भी करना क्या है। पैगंबर नबी अलैहि सलाम कहते हैं जो आए उसको खाली हाथ ना लौटाओ। हम मांगने वाले को कहते हैं ठग है, बेईमान है, चोर है। नबी अलैहि सलाम ने क्या समझाया हमें? और फरमाया जब कोई तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाया आयशा अगर मेरी गैर मौजूदगी में भी कोई आ जाए तो खाली वापिस ना जाए। नबी अलैहिस्सलाम के दीन को इत्मीनान से समझो मुसलमानों। नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जब भी किसी गैर ने आके, जब भी किसी गैर मुस्लिम ने आके कोई सवाल किया, पैगंबर आजम ने उसकी झोली भर के भेजी है। एक दफा एक अपना सहाबी आया, या रसूलल्लाह मोहताज हूँ, परेशान हूँ, खान नू कुछ नहीं है। फरमाया कुछ तो होगा। या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं। फरमाया क्या है? मोरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं। फरमाया ये चादर कंधे पे रखी हुई है। हाँ या रसूलल्लाह चादर है, ले आओ इसकी बोली लगाते। चादर बेची गई 2 दिनारों में। 1 दिनार का फरमाया खाना खरीदो, घर वालों को दो। 1 दिनार की कुल्हाड़ी खरीदवाई, अपने रहमत वाले हाथों से दस्ता लगाया। फरमाया लकड़ियां काटो, बाजार में ला के बेचो, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। और किसी ने किस्सा सुनिया ना, एक पंजाबी की कहावत है, वो मौलवी साहब की जुम्मे च तकरीर, वो कहूँ इन्नी तकरीर सुन के चला गया। वो घर जाके अपनी मां नूं कहंदा भी अज तो बाद तां मित्रा ने काम ते नहीं जाना। मां कहंदी की होई? कहंदा बस मौलवियों ने दसता रिजक दा वादा अल्लाह वालों है, आपां कोई काम कर नहीं करना अज तो बाद। मां ने बड़ा समझाया कि नहीं बेटा काम तो करना ही पड़ेगा। कहंदा नहीं मैं मौलवी तो सुन के आया। अच्छा जी। फिर थोड़ी देर बाद खाना बन गया। मां ने कहा लै पुत्रा खाना खा ला। कहना ना मैं अज सुन के आया भी अल्लाह ने रिजक का वादा किया है, अल्लाह खुआवेगा तो बंदा खावेगा, नहीं तो खांदे भी कोई नहीं। मां ने बड़ी मिन्नत की, नहीं मन्या पतंदर। आखिर जिद च आके खेतों च चला गया, जंगल च। मां तो मां ही होंगी है, वो बड़ी परेशान हुई। उन्हें 10-15 पराठे बनाए, गोश्त बनाया, पिछे ही चली गई खूह ते जंगल च। तो जाके उन्होंने समान उहदे कोल रखिया, फिर मिन्नत की बेटा खा ला, अल्लाह दे वल्लों ही है, अल्लाह ने आपां नूं दिता है। कहंदा नहीं नहीं असां सुन लिया मौलवियां तो भी अल्लाह ने वादा किया खुआन दा, खिलाऊ भी अल्लाह ताला ही। मां मिन्नत मुन्नत करके वापस आ गई। इन्नी देर नूं उत्थे डाकू आ गए पिंड च। उन्होंने देखा भी जंगल च एक बंदा सुता पिया, रो कोल खाना भी पिया।
ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੁਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਜੂਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਖਾਣਾ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਹਿਰ ਜੂਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ 5-7 ਉਹਦੇ ਧਰੀਆਂ ਖਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 5-7 ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਪਹਿਲੀ ਸਫ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਵਾਊਗਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲੋਮੜੀ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਮੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ? ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਲੋਮੜੀ ਨੇ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦੇਖ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਅਪਾਹਿਜ ਲੋਮੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮੁਫਤੀ ਇਨਾਇਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੋਮੜੀ ਵੇਖੀ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਲੋਮੜੀ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਓ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਬੀ अलैहि सलाम ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। हजरत साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन दी ये खूबी रही है। जिन्ने सहाबी है तुसी उन्हां दी तारीख पढ़ के देखो, पूरे खुलफाए राशिदीन जिन्ना गनीमत दा माल आया, हज़रत उमर ने जिस सहाबी नूं भेजिया, अबू बकर ने भी जिन्हां कोल भेजिया, हज़रत उस्मान ने जिन्हों भी भेजिया, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ने भी जिन्हों भेजिया, उन्हां सारियां ने उदों ही उन्होंने वंडना शुरू कर दिता। क्योंकि अगर वंडते रहोगे तो वधदा रहेगा, जे वंडोगे तो नहीं तो वधना बंद हो जाएगा। ये नबी दी सुन्नत है कि जो चाहिए वो करो, जिस चीज की आपको जरूरत है वो करो ना। पैसे चाहिए गरीबों को पैसे बांटो, इज्जत चाहिए लोगों को इज्जत बांटो, मोहब्बत चाहिए लोगों को मोहब्बत बांटो, ताल्लुकात चाहिए लोगों में ताल्लुकात बांटो, इल्म चाहिए लोगों में इल्म बांटो। आप जो चीज तकसीम नहीं करना चाहते वो चीज आप तक कैसे पहुंच जाए बताएं? आपको वो किरदार जो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया है वो लोगों के सामने रखना होगा। बहैसियत मुसलमान हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती। मैं पिछली मर्तबा भी आप हजरात को कह के गया था, आज दोबारा आपको याद दिलाता हूं कि नबी अलैहि सलाम की सीरत की बात हो तो अपने हिंदू भाइयों को बुलाया करें, अपने सिख भाइयों को बुलाया करें, अपने दलित भाइयों को बुलाया करें, जैनी भाइयों को बुलाया करें। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाते गिरामी है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दो चीजों में कोई तकसीम नहीं रखी। अपने आप को कहा कि मैं पूरे आलम का रब हूं, और अपने नबी को कहा कि इनको पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा गया है। आपका किरदार मस्जिद वालों को कम आंकना है, आपके जो पड़ोसी गैर मुस्लिम हैं उनको ज्यादा आंकना है। आपने उनके साथ क्या वतीरा इख्तियार किया अब तक? मैं बड़ा इस बात पर हैरान होता हूं कि बहुत सारे हजरात इस मौजू पर गुफ्तगू ही नहीं करते। वो हमारे अपने हमवतन भाइयों से ताल्लुकात कैसे हैं, कभी इसके ऊपर गुफ्तगू तो करो, उसमें जो कमियां उसको दूर तो करो, उसमें जो रंजिश है उसको दूर तो करो। कि पैगंबर आजम ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के इंसानों को इज्जत बांटने के लिए आया हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी कायनात के लोगों को इज्जत देना चाहते, तो ये किस तरह हो सकता है कि कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हो, वो मुसलमानों के बाहर दूसरों से बात करने के लिए तैयार ना हो? इसका मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के मेयार पर पूरा नहीं उतरा है।
جو غیر مسلم دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھنے جاتے، وہ مسجدوں میں نہیں جاتے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں، وہ اسلام کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبد الرحمان ان کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے، کیونکہ محمد شفیع ان سے دودھ بیچنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ محمد عبد الرحمان ان سے کاروبار کرتا ہے، کیونکہ کوئی خان صاحب ان کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں۔ اب اسلام کی تصویر کیا پیش کی ہم نے اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے ہم وطن لوگوں کے درمیان، اپنے پڑوسیوں کے درمیان؟ پیارے پیغمبر نے کہا نہیں کہ اگر کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ کون نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑوسی کا مسلمان ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی کا اپنی ذات کا ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی کا اپنے رنگ کا ہونا ضروری تو نہیں، پڑوسی تو کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہم نے اب تک اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے ذاتی طور پر ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ یہ کہنا تو آسان ہے کہ فلاں مولانا نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں ایم ایل اے نے، ایم پی نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ وہ کدی اپنی چھاتی بھی چاتی مارو نا، آپ بھی تو دیکھو کہ اسی کی کیتا تے کی نہیں کیتا۔ آپ کو اس بات کی تسلی ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی بھی غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے تو یقیناً آپ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ لکھ لیجئے اس بات کو، آپ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ آپ کو اس بات کی تسلی ہے کہ آپ کی کوئی غیر مسلم بہن اور کوئی مسلمان بہن، کوئی غیر مسلم بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو، وہ آپ کو دیکھ کے یہ بات کہتی ہو کہ یہ بندہ چلا جاتا ہے، اس نے کبھی کوئی گندی نگاہ میرے اوپر نہیں ڈالی، یہ میرے ہی محلے میں رہتا ہے، تو پھر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں۔ اگر آپ دوسرے کی بیٹیوں پر گندی نگاہیں ڈالتے اور 5 وقت نماز پڑھتے تو آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ ایمانداری والے کام نہیں کر رہے ہیں۔ جلسے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے سروس ہو جائے، تاکہ ہم دین کے راستے کو اختیار کریں۔ ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم باتیں کریں، آپ سنیں، آپ نعرہ لگائیں، ہم جواب دیں۔ جلسے کا مقصد کہ جو راستے سے بھٹک گئے وہ راستے پہ آئے، جو قافلے سے بچھڑ گئے ان کو قافلے سے جوڑے، جو دلوں سے اتر گئے ان کے دلوں کو آپس میں ملائیں، جن کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ان کو محبت میں آپس کے اندر جوڑ دیں۔ اگر ہم اپنے مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر اتنا بڑے پروگرام کرنے کا ہمیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میاں صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کیا سوچا؟ آپ ہی نہیں، ملک میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، اگر کسی محلے میں، شہر میں، تو آپ پہ تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کریں۔ صرف مسجدیں بنانے سے تو خوبصورت تصویر پیش نہیں ہو سکتی، صرف کپڑے پہننے سے تو خوبصورت تصویر پیش نہیں ہو سکتی۔ پتہ لگے، 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، 2 صحابہ کو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ ملیشیا جانا ہے۔ فرمایا جاؤ۔ کیا کرنے جانا ہے؟ کاروبار کرنا ہے۔ پیغمبر اعظم نے کہا بس اتنا کرنا کہ لوگوں کا بھلا کرنا۔ وہ دونوں گئے، دنیا کے 2 سب سے بڑے اسلامی ملکوں کی تاریخ پڑھیے کہ وہاں کوئی صحابی جنگ لڑنے نہیں گئے، وہاں کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی، جا کے ایک جنرل سٹور کھولا، ایمانداری سے کام کیا، گاہکوں کا بھی فائدہ کیا، خود بھی 5 وقت نماز کے وقت اسٹور بند کرتے تھے۔ غیر مسلم آ کے پوچھتے تھے وہ اچھے لوگ کہاں ہیں جن کی دکان سے مال خریدتے ہیں، یہ دکان دن میں 5 دفعہ کیوں بند ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے دین نے کہا کہ بے ایمانی نہیں کرنی، ہمارے دین نے کہا ٹھگی نہیں مارنی، ہمارے دین نے کہا دودھ میں پانی نہیں ملانا، ہمارے دین نے کہا کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، ہمارے دین نے کہا کہ حرام کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارنا۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ دونوں ریاستیں پوری دنیا میں اسلام کے سب سے بڑے ملکوں کے طور پر جانی جاتی، صرف اس لیے کہ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے رسول اللہ کا کردار ان لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ جموں کے مسلمانوں، کشمیر کے مسلمانوں، سچ سچ بتاؤ، جب آپ جاتے ہو آگے
अभी मैं पंजाब में लांड्रा में था, एक कॉलेज के प्रोग्राम में गया तो मुझे एक गैर मुस्लिम दोस्त ने कहा, कहने लगा मेरे घर में जो स्टूडेंट रहते हैं इनका ताल्लुक उस रियासत से है जहां आप तकरीर करने के लिए जा रहे हो, ये सुबह शाम सट्टा लगाते हैं, हम दूसरों के सामने कौन सा जाके इस्लाम पेश करना चाहते हैं, कौन सा दीन हम पेश करना चाहते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को किस्से इसलिए आपको सुनाता हूं कि आशिक बनना है, और आशिक कल्ला जोर जबरदस्ती से नहीं बनता, आशिक अपने नफ्स पर जबर करके बनता है। जब नफ्स कहता हो कि फलां की बेटी का नंबर ले लो और नफ्स को यह जवाब दिया जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तू गुलाम है, यह बदतमीजी तेरे से नहीं हो सकती है। जब नफ्स ये कहता हो कि फलां के साथ ठगी मार के 2000 रुपए बचा सकते हैं, तब अपने नफ्स को ये बताना कि हम मुसलमान हैं, हम ठगी नहीं मार सकते। जब नफ्स ये कहता हो कि फलां की जायदाद पर कब्जा कर लो, आसानी हो जाएगी, तो अपने नफ्स को बताना कि हम मुसलमान हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। अपने दिल पे हाथ रखिए एक बार, कभी इसको पूछिए कि तुमने किया क्या अब तक दीन के लिए। खुदा की कसम ना उम्मीद मत होए आप। अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि मैं अपने बंदे के साथ हूं, इसके गुमान के साथ हूं, फिर यह भी कहा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं। आप आज इरादा करेंगे किसी भी गुनाह को छोड़ने का, आज इरादा करेंगे दीन का किरदार बनाने का, आज इरादा करेंगे अच्छाई के ऊपर चलने का, अल्लाह आपकी नुसरत के ऊपर आमादा हो जाएंगे, दुनिया की सारी ताकतें आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगी। आप इरादा कीजिए तो सही। अक्सर मैं नमाजियों को पूछा करता हूं, आपसे भी मक्का मस्जिद में पिछली बार पूछ के गया था, मैं पूछता जी वे जेड़े 5 वेले दे नमाजी है, आप में तो होंगे बहुत सारे नमाजी माशाल्लाह 5 वक्त के, हाथ खड़ा कीजिए माशाल्लाह जो 5 वक्त नमाजी हैं, शर्माइए नहीं, कोई बात नहीं है, माशाल्लाह। जेड़े नहीं है वो भी हाथ खड़ा कर लो, अल्लाह नमाजी बना दे तो इंशाअल्लाह। हुणे दसो जेड़े 5 वेले दे पक्के नमाजी है, 5 वेले नमाज ता पढ़दे हो, कदी किसी रोंदे हुए नू हसाया? जो 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं वो बताएं, क्या उन्होंने कभी किसी रोते हुए को हंसाने के लिए वक्त लगाया अपना? हाथ खड़ा करके बताएं, ऐसे कितने लोग हैं 5 वक्त के नमाजी जिन्होंने अपने किसी रोते हुए दोस्त को, रोते हुए पड़ोसी को, रोते हुए भीख मांगने वाले को, रोते हुए राहगीर को, रोते हुए रिश्तेदार को छाती से लगा के कहा हो कि घबराना यार मैं तेरे साथ हूं। क्या हमने कभी किसी रोते हुए को हंसाया कि सिर्फ नमाज ही पढ़ी है? जो 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं, सच से बताओ क्या कभी किसी भूखे का हाथ पकड़ के ले गए हो कि हाँ मैं तुझे अच्छा खाना आज खिलाता हूं बेहतरीन होटल में बिठा के, कि मैं चाहता हूं कि तू अच्छा खाना खाए? बताओ तो सही अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? सच सच बताओ, क्या कभी किसी की बेटी की इज्जत बचाई? सच बताओ, क्या कभी अपने किसी गैर मुस्लिम पड़ोसी के घर में जो मोहताज हो, गरीब हो, उसको जाके कहा कि मैं तेरे साथ हूं, ये पैसे रख ले, राशन ले आ? कभी बताओ तो सही। वो नमाज पढ़ने वालों, अपनी गरीब बहन के घर गए हो बिना अपनी बीवी को बताए हुए कि ये 50,000 लाख रुपया रख ले, तू मेरी बहन है, किसी को मत कहना, मैं तेरा भाई हूं, हम एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं, मैं तेरी मदद करता रहूंगा, तू किसी से जिक्र ना करना। बताओ तो सही नमाजियों, ऐसा कुछ किया? 5 वक्त नमाज पढ़ते हो ना, सच सच इतना तो बताओ, अपनी माँ के कभी पैर दबाए? कभी अपने बूढ़े बाप को जाके जप्पी डाली है कि अब्बू जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं तो चाहता हूँ आपके गले लग जाना? बताओ तो सही 5 वक्त के जो पक्के नमाजी, कभी अपने बाप को गले लगाया आपने? कुछ ऐसा करना होगा हमें। ये सहाबा के वाकयात इसीलिए, मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, ये वक्त, ये जो वाकयात आपको सुनाए ना, उनका मकसद था कि रसूलुल्लाह के वफादार बनो, और वफादारी जाती जिंदगी में होनी चाहिए, अब किरदार में होनी चाहिए,
जुबान में होनी चाहिए, आंखों में होनी चाहिए, मामलात में होनी चाहिए। और वफादारी का इजहार सबसे पहले घर में अपने माँ बाप से करना, अपनी बीवी से करना, अपने बच्चों से करना, अपने पड़ोसियों से करना, अपने बचपन के दोस्तों से करना, अपने यारों से करना, अपने मोहल्ले वालों से करना। सारी दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए तो कोई भी अच्छा बन सकता है, जिनको आपको अच्छा बनने का इंतजार है उनके नजदीक आपको अच्छा बनना होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा पक्का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए, सच्चा पक्का आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह करीम इस मजमे की बरकत से हम सब के दिलों को नेकी की तरफ माइल करवा दे और बुराई जो है वो हमसे दूर फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम हो गया ना?